عزیز قابل قدر پیارے بھائیوں، ہماری جماعت کی جانب سے آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ترتیب دیا گیا تھا وہ ماہ سفر کے حوالے سے تھا، لیکن مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ ایک دو ہفتے پہلے ہمارے محترم و مکرم فضیلت الشیخ حافظ شاہد نفیس صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کر گزرے ہیں، تو پھر آج کے موضوع میں ہم چونکہ 14 اگست بھی قریب ہے تو اسی حوالے سے کچھ ایک دو گزارشات اور پیغام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے اس مختصر سے درس کا عنوان ہے ایک فلاحی اسلامی ریاست، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ مختصر وقت میں جتنی بھی بات ہو سکی وہ بات کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کی کرم نوازی کہ جس اللہ نے ہمیں یہ دھرتی نصیب فرمائی اور ہم اس میں اللہ کی توفیق سے اپنی عبادت سر انجام دینے میں آزاد ہیں، سوچ و فکر کے اعتبار سے آزاد ہیں، عمل اور کردار میں آزاد ہیں، لیکن یہ آزادی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بھی آزاد ہو جائیں، سیرت رسول سے بھی اپنے آپ کو ماورا کر لیں، شریعت مطہرہ سے بھی اپنی جان چھڑا لیں۔ ایسی آزادی دراصل در در کی غلامی ہے اور ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نصیب میں نہیں آتا۔ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہیں، پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی غلامی میں رہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو بجا لیں، تو دراصل در حقیقت یہی ہماری عزت ہے، افتخار ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ لہذا فری ول، آزادی اظہار رائے یا آزاد تصور سے یہ مت سمجھا جائے کہ ہم اپنی منمانی سے زندگی گزاریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کی کوئی حفاظت نہ ہو، پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کا ہمارے اندر ذوق، شوق، جذبہ اور یہ کوشش اور سعی نہ ہو۔ ایسی آزادی در در کی غلامی ہے، ذلت و رسوائی ہے اور ناکامی اور خسارہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت سر انجام دینے میں آزاد ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ابھی آپ جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے اپنے اپنے گھروں سے، دکانوں سے، دفاتر سے، راستے میں کتنی کوئی چوکیاں ملی آپ کو جہاں پہ آپ کو کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کوئی ایسی چوکی گزری آپ کے راستے میں آتے ہوئے، کوئی پولیس والوں نے روکا ہو؟ کسی نے نہیں روکا آپ کو۔ اذان دینے میں کہیں پہ کوئی پابندی ہو کہ جی یہاں اس علاقے میں کوئی اذان نہیں ہوگی؟ کیا کبھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے خاص فضل و کرم سے ایسی کوئی جگہ موجود ہے ہماری اس خطۂ ارضی میں؟ یقیناً کوئی نہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، مدارس کا نظام ہے اور ہم عبادت میں بالکل آزاد ہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے باوجود، اس آزادی والی نعمت، اس امن والی نعمت کے باوجود اگر کوئی نماز کی پابندی اختیار نہیں کرتا، اللہ کی یہ غلامی اختیار نہیں کرتا، کیا اس نے آئین پاکستان کی کوئی پاسداری کی ہے؟ ہمارا آئین کیا ہے؟ ہمارا موٹو کیا ہے؟ ہماری اس دھرتی کا مقصد کیا ہے؟
قیام پاکستان کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی غلامی میں رہیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا بول بالا ہوگا، قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا، سیرت رسول کو پروموٹ کیا جائے گا اور اسی پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور یہاں پہ اللہ کی توحید ہوگی، سنت کی حفاظت ہوگی، سنت پہ عمل کریں گے، بدعات اور خرافات سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے. کیا ہم نے ان ساری چیزوں کی حفاظت کی ہے؟ کیا ہمارے سربراہوں نے ان چیزوں کی حفاظت کی ہے؟ آپ کو بہت اس میں کمی کوتاہی نظر آئے گی کہ جگہ جگہ پہ شرک موجود ہے، بدعات اور خرافات موجود ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ فلاں لجپال ہے، فلاں دیکھ بھال کرنے والا ہے، فلاں ہماری بگڑی بنانے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ جب آپ کو جہاں جس طرح بلائیں گے آپ آئیں گے. اللہ ہمیں 5 وقت کے لیے بلاتا ہے اپنے گھر میں نماز کے لیے. ہم کتنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں؟ بہت اس میں سستی اور کوتاہی اور غفلت اور لاپرواہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے مطلب کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم اس نعمت کا حق ہی کوئی نہیں ادا کرتے، اس کا شکر ہی کوئی نہ بجا لاتے. ایک اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے، اور خاص کر ہمارا ملک جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ، جس کی بنیاد میں توحید و سنت ہے، وہاں پہ تو ایسی چیزیں بالکل درست نہیں ہوتی. نمبر 2، ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سبق پڑھایا کہ بھائی ہم مل جل کے رہیں گے، اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے. کوئی ذات، برادری، رنگ و نسل، علاقائی طور پہ کوئی فخر نہیں ہوگا. کتنا پیارا یہ پیغام ہے. یہی پیغام دیا تھا نا پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، کہ خبردار سن لو میری امتیوں، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت اور حیثیت اور برتری حاصل نہیں. کسی عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فخر نہیں ہے. تم میں اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں موجود ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی محبت اور انابت اللہ اور رجوع اللہ اور اللہ کی اطاعت فرما برداری میں، اس سے ڈرنے میں، پرہیزگاری میں جو جتنا زیادہ آگے ہوگا اس کی اتنی زیادہ عزت ہوگی، اس کا اتنا مقام اور حیثیت بنے گی. یہی پیغام ہمارا ہے کہ بھئی کوئی بلوچی ہونے پہ فخر نہ کرے، سندھی ہونے پہ فخر نہ کرے، پنجابی ہونے پہ فخر نہ کرے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے فخر نہ کرے. مل جل کے رہیں، اتفاق سے رہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. آج یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں. کوئی بلوچی ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی پنجابی ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی پختون ہونے کے اعتبار سے دوسروں کو نیچے لگاتا ہے، کوئی سندھی ہونے کے اعتبار سے اپنا سمجھتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ مقام سب سے اونچا ہے، یا پھر رنگ و نسل کے اعتبار سے، قوم اور برادری کے اعتبار سے کہ یہ برادری جو ہے نا یہ اونچے معیار والی برادری ہے، باقی یہ والی جو برادری ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو ذات پات کا فرق ہے یہ ختم ہوا ہے ہمارے اندر سے. اس کی بنیاد پہ ہمارے سارے تعلقات ہیں، دوستی ہیں، قرابتیں ہیں اور رشتہ داری ہیں. بچوں کے رشتے ہم اسی بنیاد پہ دیتے ہیں، یا پیسہ دیکھتے ہیں، یا اس کی رنگ و نسل کو دیکھتے ہیں، یا اس کے نسب کو دیکھتے ہیں، یا اس کی برادری، قوم، قبیلہ، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں ہم. دین تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے جو کہ اصل بنیاد ہے. بچے کا رشتہ کرنا ہو، پہلے کتنے ایسے گھرانے موجود ہیں کہ ساری چیزیں ان کو دکھا دیں، نہیں جی جٹ نہیں ہے گا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں پیسہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، جٹتے نہیں نا گا، گجر تو نہیں ہے نا، راجپوت تو نہیں ہے نا، ہم نہیں دے سکتے.
اسی بنیاد پہ دفتروں میں جو تعلقات بنتے ہیں، یہ ساڈی برادری ہے، چائے کٹھے پیئیں گے، کھانا، باقی جو دوسری برادری کا وہ کہتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی بنیاد پہ فیصلے ہم کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ ہم معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، رواداری بھی اسی اعتبار سے، عدل و انصاف بھی اسی اعتبار سے۔ کتنی غلط بات ہے۔ تو بھائی ہماری اسلامی آزاد ریاست کا مقصد اور تقاضا اور ذمہ داری ہم سب کی یہ کیا ہے کہ ہم مل جل کے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں۔ اچھا، یہی پیغام آپ کو سیرت رسول میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انصار مہاجرین کو لے کے آپ ہجرت فرما کے چلے گئے مدینہ طیبہ میں، آپ نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد کو کیسے مستحکم فرمایا بتلائیے؟ جس کو ہم مؤاخات مدینہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مؤاخات مدینہ، کہ انصار اور مہاجرین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑا ہے۔ بھئی جڑیں گے تو غلبہ ہوگا، جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و تائید اور مدد اترے گی، نہیں جڑیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی دبوچ لے گا۔ اور آج ہم دبوچے ہوئے ہیں، مغلوب ہیں، ہماری کوئی حیثیت اگر نہیں بنتی، کس وجہ سے نہیں بنتی؟ کہ ہم اس طرح کی، جسے کہتے ہیں، یہ جو ہم نے جو فرق پالے، تفریق پالی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انتشار ہے، جو افتراق ہے، جو پھوٹ ہے، جو حسد اور بغض ہے، کینہ و عداوت ہے، کسی کو ہم پھلتا پھولتا دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ ابھی قریب کا ایک واقعہ ہے، میں نے خبر پڑھی کہ 4 بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مالی حیثیت سے نواز دیا، باہر چلے گئے، اور جناب ان کا کاروبار یا جاب وغیرہ جو بھی ان کا پیسہ وغیرہ ہاتھ میں آ گیا۔ تو ایک بھائی کی ان میں سے شادی تھی، تو شادی سے پہلے انہوں نے ایک فیملی انویٹیشن کی، دعوت جسے کہتے ہیں وہ دی، اپنے چچا کے بیٹوں کو بالخصوص انہوں نے بلایا کہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں تو کیوں نہ ہم خوشی میں ان کو شریک کریں۔ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے اپنے بھائیوں کی، کزنوں کی دعوت کی، چچا کے بھائیوں بیٹوں کی دعوت کی۔ اب وہ چچا کے بیٹے دعوت اڑاتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، اور بعد میں جنہوں نے بلایا تھا ان 4 کا وہ قتل کر دیتے ہیں، حسد کی بنیاد پہ۔ جن کے پاس پیسہ آیا تو آیا کیوں؟ یہ آج چیزیں ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے محلوں میں اور ہمارے علاقوں میں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی؟ دفتروں میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یونیورسٹیوں میں، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر، جہاں کہیں آپ چلے جائیں، حسد سے بھرے ہوئے ہیں لوگ۔ کسی کے پاس گاڑی آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ گھر دے دے، اس کو اچھی جاب دے دے، اس کو اچھا بزنس دے دے، تو فوری رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور خون میں عجیب سی ہلچل مچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس پیسہ آیا تو آیا کیوں؟ اس کے پاس گاڑی آئی تو آئی کیوں؟ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہمارے ارد گرد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیا یہ اسلامی ریاست، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس طرح آپس میں لڑ کے رہیں، مریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کریں اور عرصہ دراز تک دشمنیاں پالیں؟ نہیں، پیغام کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم۔ اسلام کی بنیاد پہ پاکستان، اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ اخوت، بھائی چارہ، مل جل کے رہیں گے، احساس رکھیں گے اپنے دل کے اندر، ہمدردی کے جذبات ہوں گے، اور جہاں کہیں کسی کو ضرورت پڑے گی، جس کو اللہ نے جو صلاحیت سے نوازا ہے، وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے بھائی کی مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا اس کو۔ لیکن یہاں پہ ٹانگیں کھینچتے ہیں، کسی نے اپنا مکان بیچنا ہو، پلاٹ بیچنا ہو، اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر مل کے اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیرے مکان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی حیثیت، کون لے گا اسے؟ کوئی یار اس کی تو بڑی مشکل سے اتنے پیسے بنتے ہیں۔ پتہ ان کو اندر کے سارے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس بیچارے کو سارا اس کو بلیک کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر جس کو بیچنا ہو وہ کہتے ہیں جگہ بڑی قیمتی ہے، اور سمجھو مفت مل رہی تانوں، یہ سونا ہے آپ کے لیے، ہیرا ہے آپ کے لیے، آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا اس کی، دیکھنے قیمت کتنی اڑے گی۔ بعد میں وہ نہ خود بیچ سکتا ہے، نہ اسے کوئی خریدنے والا ہوتا ہے۔ یوں ہم جھانسے دے کر لوگوں کا پیسہ بٹورتے ہیں، اور کسی کی جاب کو ہم جیسے کہتے ہیں وہ زیرو کر دیتے ہیں، بزنس کو زیرو کر دیتے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست کا تقاضا نہیں ہے۔
ہم اس کا مطلب یہ کہ پاکستان جیسی آزاد اسلامی ریاست کے نہ شکرے اور نہ قدرے افراد ہیں. قدر ہوتی تو ہم مل جل کے رہتے، ہم ایک دوسرے کو اسٹرینتھ مہیا کرتے، طاقت دیتے، قوت دیتے، استحکام ہوتا. آج کانفرنس تو بڑی ہوتی ہیں استحکام پاکستان کے نام سے، لیکن جو استحکام پاکستان کے نام سے بیٹھے ہوتے ہیں نا سٹیج پہ، وہی آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوتے ہیں، وہی آپس میں ایک دوسرے کے جناب وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، حسد کے بھرے ہوتے ہیں. ان کی سٹیج پہ بیٹھنے میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اوپر عنوان کتنا پیارا لکھا ہوتا ہے، استحکام پاکستان. تو اس لیے یہ باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان سارے تصورات کو دیکھیں جو ایک فلاحی اسلامی ریاست کے تصورات ہوتے ہیں. اگر ان تصورات کو دیکھیں اور ان کے خد و خال کو دیکھیں اور پھر مقاصد کو دیکھیں، اہداف اور ٹارگٹس کو دیکھیں، ان کے مطابق پھر ہم اب جب اپنا عمل اور کردار ویسا بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھیں گے اور ہماری نسلیں بھی دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس دھرتی کو کتنا عروج، کتنی بلندی اور ترقی عطا فرمائے گا. دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے ہمیں امن و امان دیکھنے کو ملے گا، اور ہر قسم کا فکر و فاقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مسائل ختم اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ ہم اپنے مقاصد سے بالکل غافل ہیں اور ان پہ کسی اعتبار سے عمل نہیں کر رہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.